کیا دو قومی نظریہ ہی وہ جڑ ہے جس سے پیدا ہونے والا درخت پاکستان کہلایا؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حقیقی طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کی۔ یہی ہیں مومن معیز شہزاد کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں معیز شہزاد اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نہایت ہی دلچسپ واقعہ کے بارے میں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے کہ دو قومی نظریہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ کیا وہ علامہ اقبال تھے یا کوئی اور؟ کیا دو قومی نظریہ ہی وہ جڑ ہے جس سے پیدا ہونے والا درخت پاکستان کہلایا؟ ناظرین محترم، دو قومی نظریہ سب سے پہلے 1914 میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پیش کیا، جہاں مسلمانوں پر ظلم و جبر کیا جا رہا تھا، تشدد کیا جا رہا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے کہ جو اس وقت مسلمانوں کی بقا کی جنگ لڑتے رہے۔ آپ کو بتاتا چلوں نہایت ہی دلچسپ واقعہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دور میں ایک تحریک چلی، قرآن بہاؤ تحریک۔ ناظرین، قرآن بہاؤ تحریک کیا تھی؟ انگریز نے اعلیٰ حضرت کے دور میں قرآن کو دریا میں بہانے کی تحریک چلائی۔ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے اور اعلیٰ حضرت اپنی تسبیحات میں مصروف تھے، تو اعلیٰ حضرت کو آ کر کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے کیا مہم چلائی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بتائیں۔ کہتے ہیں ہم نے قرآن بہاؤ مہم چلا دی ہے، ایسی مہم چلا دی ہے کہ الماریوں سے، مساجد سے جو ہے قرآن کو نکال کر دریا میں بہانا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس وقت اپنے مدرسے کے ایک طالب علم کو بلوایا جو تقریباً 7 سے 8 سال کا ہوگا، اور یہ وہ دور ہے ناظرین محترم جس وقت چھاپے کا بھی اتنا انتظام نہیں تھا اور لکھنے کا بھی اتنا ٹرینڈ نہیں تھا، اور اس کو کیا کہتے ہیں کاغذ بھی اتنی تعداد میں نہیں تھے۔ تو اس دور کی یہ بات ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنے طالب علم کو، مدرسے کے طالب علم کو بلوایا اور اس سے کہا کہ کون سے سپارہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا فلاں سپارہ پڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا فلاں جگہ سے پڑھنا شروع کرو۔ اب اس نے پڑھنا شروع کیا زبانی، تو اعلیٰ حضرت نے دل سے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس انگریز کو کہ اب بتاؤ اس کے دل سے کیسے نکالو گے؟ تو اس نے دفتر میں جا کے رپورٹ بنائی اور برطانیہ میں بھیجی، اور اس نے کہا ہم جو سوچ رہے ہیں یہ اس سے بہت بالا تر معاملہ ہے، ہم قرآن کو بہا کر ختم نہیں کر سکتے۔ ناظرین محترم، یہی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ پیر افقچوچوی، پیر مہر علی شاہ اور پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حقیقی طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کی۔ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ آپ مسلم لیگ کا ساتھ دیں، اور یہ تک کہہ دیا کہ جو مسلم لیگ کا ساتھ نہیں دے گا وہ میرا مرید نہیں۔ اور اگر آج بھی ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن و سنت کو فالو کرنا پڑے گا، ہمیں ان اولیاء اللہ کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا، اپنے اندر ان تعلیمات کا عکس لانا پڑے گا۔ اور میں آخر میں یہی پیغام دیتا چلوں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ناظرین محترم، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں اولیاء اللہ کی تعلیمات سے بھی یہی ملتا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت کو پڑھتے ہیں، سیرت کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں ان کی تعلیمات سے بھی یہی ملتا ہے۔ انہوں نے بھی وطن سے محبت کی، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ تک کہتے ہیں، جب آپ نے یہ دیکھا، آپ نے جب یہ پڑھا، آپ نے جب یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطہ سرزمین سے اپنی محبت کی خوشبو آئی، تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔